قریب حضرت قادر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا لمعے باطن میں گمنے جلوائے مختلف معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع فرمایا ہے۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، معراج کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ لمعۂ باطن میں گھومنے جلوائے ظاہر گیا، یہ بھی وہی بات ہے۔ لمعہ کہتے ہیں نور کو، روشنی کو، لمعۂ باطن سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ میں گھومنے جلوائے ظاہر گیا، یعنی وہی بات کہ حضور اپنے رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ لمعۂ باطن میں گھومنے جلوائے ظاہر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم۔ کی مشہور روایت ہے، دو روایتوں کو اعلیٰ حضرت نے دو مصروں میں بیان کر دیا کہ حضور کی جب حضور کا اشارہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، حضور کے رخسار پر گرے۔ حضور نے استفسار فرمایا نہیں کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور میری نماز نکل گئی، میری نماز نکل گئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، شہنشاہ ولایت تھے وہ تو آنے ہی تھے۔ حضور نے بھی اپنے غلام کی اس پریشانی کو دیکھا تو آپ نے بھی کیا فرمایا کہ علی ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ حضرت علی کو معلوم تھا میرے آقا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، یہ چاہے تو دوبارہ سورج کو مقام عصر پر کھڑا کر دیں۔ آپ نے عرض کی حضور میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو حکم دیا دوبارہ مقام عصر پر کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ ذرا اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ سارے حضور کے غلام بیٹھے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ نے چاند کو ایک روایت کے مطابق انگلی کے اشارے سے اور ایک روایت کے مطابق دعا فرما کر دو ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ذکر کیا، تیری مرضی آ گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چھن گیا، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چھن گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا بندہ ملنے کو قریب حضرت اور وہ کہ اس طرح کا ہوا خلق خدا اسے کی ہوئی۔ سبحان اللہ، جو حضور کے در کا ہو جاتا ہے تمام خلقت اس کے در کی ہو جاتی ہے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، وہ کہ اس طرح کا ہوا خلق خدا اسے کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھرا۔ دامن آقا سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا اور جس کے آقا ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، وہ کہ اس در سے
بخاری شریف کا یہ واقعہ ہے. آپ کو بڑی بھوک لگی ہے, بھوک نہیں بہت بڑی بھوک, زیادہ بھوک لگی ہے. حضور کی بارگاہ میں جام شیر ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھوک لگی ہے. اب خواہش ہے کہ حضور مجھے عطا فرمائے اور میں اپنی بھوک کو کسی حد تک مٹا دوں. ایک پیالہ ہے, اس سے جس حد تک بھوک مٹ سکتی ہے مٹا دوں گا. لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ 70 صحابہ وہاں تشریف فرما ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ صحابہ کو دودھ پلاؤ. خلاصہ ہے اس روایت کا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ پکڑا, حضور کے حکم کے مطابق ایک صحابی کو دیا. انہوں نے پیٹ بھر کے پیا, دودھ جوں کا توں رہا, دودھ ویسے کا ویسا رہا. دوسرے صحابی کو دیا, تیسرے صحابی کو دیا, حتیٰ کہ 70 صحابہ نے اس دودھ کو پیا, لیکن دودھ کم نہ ہوا. پھر حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پینا شروع کیا اور پی کر حضور سے عرض کی حضور پی لیا. حضور نے فرمایا اور پیو. آپ نے اور پیا, حضور نے فرمایا اور پیو. یہاں تک کہ منہ پھرنا کہتے ہیں, جب بچہ آپ نے دیکھا ہوگا فیڈر پیتا ہے نا, جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو ایک دم منہ ایسے کر لیتا ہے, دس از کالڈ منہ پھر گیا. تو بچہ دودھ جب اس کا پیٹ بھر جائے تو منہ اس طرح کر لیتا ہے. صحابہ بھی ماشاءاللہ سیر ہو گئے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیر ہو گئے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. فرمایا بس یا رسول اللہ, میرا پیٹ بھر گیا. پھر حضور نے نوش فرمایا اور دودھ ختم ہو گیا. سبحان اللہ. آپ نے پھر بھی سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا, جیسے 70 صاحبوں کا منہ پھر گیا. ٹھوکر کھاتے انہوں کے ان کے در پر پڑ